اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. مشق نمبر 3 پڑھنا تھا نا، 2 ہو گیا تھا، 2 پڑھنا تھا. دو پڑھتے ہیں. چلیں، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. اوپر عبارت دی گئی ہے اور اس عبارت کے نیچے 2 ترجمے دیے گئے ہیں. ایک ترجمہ اوپر کی عبارت کے مطابق ہے اور ایک ترجمہ عبارت کے مطابق نہیں ہے. جو ترجمہ عبارت کے مطابق ہے اس کے سامنے صحیح کا نشان لگانا ہے. پہلے عبارتوں کو پڑھیے، پھر ترجمے کو پڑھیے اور پھر تطبیق دیجیے، دیکھیے کون سا ترجمہ صحیح ہے. پہلی عبارت، پہلی آیت ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ٹھیک، اس کا ترجمہ دیا ہے کہ تم سب نقصان نہیں اٹھاؤ گے گمراہی سے اگر تم سب ہدایت پا گئے. دوسرا ترجمہ ہے نقصان نہیں پہنچائے گا تم سب کو وہ شخص جو گمراہ ہوا جب تم سب ہدایت پا گئے. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلا صحیح نہیں ہے. لا یضرکم، تم سب کو نقصان نہیں پہنچائے گا، من وہ شخص ضل جو گمراہ ہوا، اذا اهتدیتم جب تم سب ہدایت پا گئے. چلیں، دوسری عبارت واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. واشکروا للہ، اور شکر کرو تم سب خدا کے لیے اگر تم سب صرف اس کی عبادت کرتے ہو. بے شکر اس خدا کا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. کون سا ترجمہ؟ الف صحیح ہے. اور واشکرو، اور شکر کرو تم سب للہ خدا کے لیے ان کنتم اگر تم سب یا بس اور صرف تعبدون اس کی عبادت کرو. ٹھیک. نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. الف میں ترجمہ دیا ہے جو لوگ ایمان لائے وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں خدا کی نعمتوں کو. بے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم سب یاد کرو اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو. یہ صحیح ہے. نمبر 4 ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. الف میں ترجمہ دیا ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے بس صرف عبادت کرو. بے یقیناً میری زمین وسیع ہے بس میری عبادت یعنی بندگی کرو. وارض اللہ الواسعہ کیا لکھا ہے؟ روکنے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے. لیکن یہاں جو عبارت دی ہوئی ہے اس عبارت کے مطابق بے صحیح ہے. ان ارضی واسعۃ، بے شک یقیناً میری زمین وسیع ہے. فایای فاعبدون، بس میری عبادت کرو. نمبر 5 للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، الف میں جو لوگ نیکی کریں اس دنیا میں وہ نیکی دیکھیں گے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں اچھا اجر ہے. کون سا ترجمہ صحیح ہے؟
بے صحیح ہے، للذین ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے اچھا کام کیا، نیکی کی، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، حسنہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، اچھا اجر ہے ان کے لیے حسنہ۔ توجہ، آیت نمبر 2 میں کنتم تعبدون ماضی استمراری ہے، لیکن یہاں پر اس کے مضارع کے معنی کیے جائیں گے۔ کہیں کہیں صیغہ فعل ماضی استمراری کا ہوتا ہے لیکن ترجمہ اس کا مضارع کیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 2 میں دیا ہوا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون یا ان کنتم تعبدون، عبادت تم سب عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں تم سب عبادت کرتے ہو۔ چلے مشق نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارتوں کا ترجمہ کیجیے۔ اب کچھ چھوٹی چھوٹی عبارتیں دی جا رہی ہیں، سامنے ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے، سامنے ترجمے والے کالم میں جو عبارتیں دی گئی ہیں ان عبارتوں کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ نمبر 1، علیکم انفسکم، علیکم انفسکم کیا ترجمہ ہوگا؟ علیکم تم سب پر ضروری ہے، تم سب پر واجب ہے، تم سب کو چاہیے، انفسکم اپنے جانوں کو، انفسکم جانو، نفس یعنی جان، تم سب پر ضروری ہے، انفسکم علیکم جو آتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہیں چاہیے، وہاں علیکم بعد میں آیا ہے، اگر پہلے آ جائے تو ضروری ہے، چاہیے تو مانو اس طریقے کی جگہوں پہ نہیں۔ علیکم انفسکم تم سب کے لیے اپنی جانوں کی حفاظت ضروری ہے، اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، اس طریقے سے علیکم انفسکم تم سب پر، تم سب کی جانوں کو، یہ اتنا ترجمہ ہو کیا تم سب پر، تم سب کی جانوں کو، جو جملہ ناقص ہے نا، چلیں، لا یضرکم من ضل، لا یضرکم تم سب کو ضرر نہیں پہنچائے گا، من ضل جو شخص گمراہ ہوا، تم سب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی پہنچائے گا جو گمراہ ہوا، گمراہ شخص تم سب کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے تم سب جواب دو، اللہ اور رسول کو جواب دینا تم سب پر ضروری ہے۔ چلے، دعاکم لما یحییکم، دعاکم تم سب کو بلاتا ہے، لما یحییکم تاکہ تم سب کو زندگی دے، دعاکم تم سب کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، لما تاکہ یحییکم تم سب کو وہ حیات دے، زندگی دے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو تم سب کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم
جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ تم سب کھاؤ، جو حلال ہے جو پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم سب کھاؤ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال۔ ٹھیک۔ کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے تم سب پر روزے کو۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا، علیکم تم سب پر، الصیام روزے کو، لعلکم تتقون شاید تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تم سب متقی بن جاؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا تم سب ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ٹھیک۔ آمنوا تم سب ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، برسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر کہ جو کتاب انزل نازل کی گئی من قبل اس سے پہلے، والکتاب الذی اور اس کتاب پر انزل جو نازل کی گئی من قبل اس سے پہلے، انزل چلو اگر انزل ہے تو آپ یہ کہیں گے اور اس کتاب پر جس کو نازل کیا اس نے اس سے پہلے، انزل اس نے نازل کیا، من قبل اس سے پہلے، کیا فرق پڑا؟ اگر آپ انزل پڑھتے ہیں تو معروف ہوگا، ٹھیک، فعل معلوم اور معروف ہوگا تو اس کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے، فاعل کو ظاہر کریں گے، اس نے نازل کیا۔ اور اگر مجہول پڑھیں گے انزل تو نازل کیا گیا، یہ پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر صاحبان ایمان کو چاہیے کہ بھروسہ کریں، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین آمنوا اے میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے، یا عبادی اے میرے بندے، الذی جو آمن ایمان لے آئے، ویسے کریں گے اے میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے، یا اے میرے ایمان لانے والوں بندے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ بس میری ہی تم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ فَإِيَّايَ بس صرف میری ہی، فَاعْبُدُونَ تم سب عبادت کرو، بندگی کرو۔ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بس اس کی تم سب عبادت کرو، ہو رہے گا إِيَّاهُ اس کی ہو جائے گا، إِيَّايَ میری، ٹھیک۔ ارض اللہ واسعہ اللہ کی زمین وسیع ہے، چوڑی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون کیوں تم سب کہتے ہو وہ، لا تفعلون جو تم نہیں کرتے، جو تم سب انجام نہیں دیتے، جو تم سب نہیں کرتے، وہ تم سب کیوں کہتے ہو؟ لما یعنی کیوں، تقولون تم سب کہتے ہو،
ما وہ چیز لا تفعلون جو تم لوگ نہیں کرتے. ٹھیک. پھر آیت نمبر 3 میں للہ وللرسول میں لام کے معنی نہ کیجیے. تیسرے نمبر میں جو آیا استجیبوا للہ میں لا جو اللہ سے پہلے ہے یا رسول سے پہلے اس کا ترجمہ استجیبوا للہ وللرسول جواب تو اللہ اور اس کے رسول کا. ٹھیک ہے, ایسے ترجمہ کریں. یہ نہیں کہیں گے جواب تم سب جواب دو اللہ اور رسول کے لیے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12 میں فعبدون در اصل میں فعبدونی تھا. کیا تھا؟ فعبدونی تھا. یا قرآن کی کتابت کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے. فعبدونی یعنی میری عبادت کرو. چلے مشق نمبر 4. دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے. 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کچھ کلمات دیے گئے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد نیچے آیت دی گئی ہے اور آیتوں کے درمیان ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں کچھ خالی جگہ رکھی گئی ہے. اور پھر تیسرے مرحلے میں اوپر کی آیت کا مکمل ترجمہ دیا گیا ہے. ترجمے سے آپ کو اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ اوپر کی آیت میں جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ میں بالکل اوپر جو کلمات دیے گئے ہیں اس میں سے کون سا کلمہ رکھا جائے گا کہ نیچے کے ترجمے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کلمات جو دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: اطیعوا الرسول، آمنوا اذکروا اللہ، واعبدوا ربکم، کلوا مما فی، یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. یہ 5 کلمات دیے ہوئے ہیں. اب نیچے 5 ناقص طور پہ غیر مکمل آیتیں دی گئی ہیں لیکن ترجمہ مکمل ہے. لہذا پہلے نامکمل آیتوں کو پڑھیے پھر نیچے مکمل ترجمہ پڑھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اوپر یہ جو 5 کلمات ہیں ان میں سے کون سا کلمہ نیچے کے عبارت اور آیت کے درمیان جو خالی جگہ رکھی گئی ہے وہاں پر آئے گا. پہلی آیت: یا ایھا الناس الارض حلالا طیبا. ترجمہ دیا ہے اے لوگ تم سب کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ. اے لوگ، یا ایھا الناس تم سب کھاؤ. کیا آئے گا؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. کیا آئے گا؟ کلوا مما فی آئے گا. دوسری آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. خالی جگہ ہے. ترجمہ دیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم سب رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہاں تک ترجمہ ہے. اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی. اس کا ترجمہ نہیں ہے اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی. اوپر سے کون؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. کیا آئے گا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی. تیسری آیت: یا ایھا الذین ذکرا کثیرا. ٹھیک. بیچ میں خالی جگہ رکھی. یا ایھا الذین کے بعد خالی جگہ ہے پھر اس کے بعد ذکرا کثیرا. ترجمہ کیا دیا ہوا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم سب یاد کرو خدا کو بہت زیادہ. ذکر کثیرہ بہت زیادہ دعا کیا یاد کرو. اس کو خدا کو یہاں نہیں دیا ہوا ہے. کیا رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کیا آئے گا؟ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.
چوتھے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اس کے بعد خالی جگہ ترجمہ دیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم سب اطاعت کرو خدا کی، یہاں تک ترجمہ، اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ و رسول ہی، کیا آئے گا؟ یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیا رہے گا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رہے گا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ پانچویں پہلے خالی جگہ رکھی گئی ہے، اس کے بعد اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ، ٹھیک ترجمہ دیا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، یہ تو نہیں ہے، یقیناً تم سب کی ازواج، تم سب کی بیویاں و تمہاری اولاد میں سے کچھ دشمن ہیں تم سب کے، کیا رہے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، کیا رہے گا؟ آمنوا۔ اب یہ مشق نمبر 5 آ گئی ہے، اور مشق نمبر 5 میں آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ درس کے شروع میں جو عبارتیں، جو آیتیں دی گئی تھی، ان کو ایک بار پھر غور سے پڑھ کے پھر ترجمہ کیجیے۔ آپ کو پھر ایک بار پلٹنا پڑے گا، کیا ہے؟ درس کے ابتدا میں جو آیتیں دی گئی ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئی صفحہ نمبر 99، مومن کے انفرادی فرائض جہاں تھے